بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. شروع کرتے ہیں کلاس. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید و قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایسے راستے کی جو بہت پائیدار اور محکم راستہ ہے. ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق جو کہ 75 دن رسول خدا کی وفات کے بعد جو 75 دن والی روایت ہے، اس کے حساب سے 13 جمادی الاول کو بی بی کی شہادت کے ایام ہے، اور پھر ایام فاطمیہ کی لحاظ سے ایام کو منایا جاتا ہے 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک، اور مشہور قول کی بنیاد پر 3 جمادی الثانی یعنی رسول خدا کی وفات کے 95 دن بعد آپ کی شہادت ہے. تو اس لیے ایام فاطمیہ میں ہے اللہ تعالیٰ میں بی بی حضرت فاطمہ الزہرا کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے چاہنے والوں میں سے قرار دے. آج ہم سورہ یوسف کا آغاز کریں گے. سورہ یوسف قرآن کریم کی ان اہم صورتوں میں سے ہے کہ جس میں ایک نبی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ یوسف کا نام دیا گیا ہے. مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی اور 111 آیات ہیں. معمولاً مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ چھوٹی ہیں، آیات کی تعداد کم ہے، لیکن سورہ یوسف نسبتاً دوسری صورتوں سے بڑی صورت ہے. اور سورہ یوسف کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت میں مکمل طور پر ایک تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور ایک مکمل داستان کی صورت میں. حالانکہ دیگر انبیاء مثلا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یا دیگر انبیاء، حضرت نوح، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ایک ساتھ ایک تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے. مختلف جگہوں پہ مختلف صورتوں میں الگ الگ جو ہے وہ حصوں میں بیان ہوا ہے. ان کی زندگی کے مختلف پہلو مختلف انداز میں مختلف جگہوں پہ بیان ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ یہ پوری تفصیل کے ساتھ پورے قرآن میں 27 بار حضرت یوسف کا نام آیا ہے اور 25 بار اسی صورت میں حضرت یوسف کا نام موجود ہے. اور یعنی پورا واقعہ ابتدا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا اور پھر اس کی خواب کی تعبیر تک مکمل جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ. احسن القصص کہا ہے قرآن کریم نے سورہ یوسف کو کہ بہترین قصوں میں سے بہترین قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ساتھ بیان کرنے کی وجہ شاید یہ ہے کہ چونکہ یہ اس قصے اور اس واقعے کے پہلو اتنے آپس میں
ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں کہ اگر ایک حصہ بیان کیا جاتا اور دوسرا حصہ بیان نہیں کیا جاتا تو بات ناقص رہ جاتی. کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا، اب اس خواب کی تعبیر کیسے رونما ہوئی اور کب کیسے جو ہے وہ حضرت یوسف اس مقام تک پہنچے جو انہوں نے خواب دیکھا تھا. کہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا یا باتیں، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ جب ایک سورج اور 11 ستارے دیکھے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ستارے جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو جو ہے وہ اس سے جو تعبیر حضرت یعقوب نے کی کہ آپ جو ہے وہ اس مقام پر منزل پہ پہنچیں گے کہ آپ کے بھائی جو ہے وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور آپ کے سامنے جھکیں گے، تو یہ تمام داستان جو ہے وہ خواب کی تعبیر کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام تک پہنچانا تھا. تو اسی لیے ایک ساتھ واقعے کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر الگ الگ تذکرہ کیا جاتا تو وہ بات مکمل نہ ہوتی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی خصوصاً جوانوں کے لیے ایک حجت اور عبرت کا باعث ہے، اور کہ کس طرح سے انسان سخت ترین حالات میں اور مشکل ترین حالات میں بھی اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ سکتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جو سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف کو سبب نزول جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے یا مشرکین نے ان مکہ کو یہودیوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ آپ کے نبی جو کہ آپ کے درمیان ایک نبی ہے مبعوث ہوئے ہیں اور انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، تو ان سے ذرا جا کے پوچھو کہ قصہ یوسف کیا تھا. چونکہ یہودیوں کو اپنی کتابوں میں تو کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، داستان یوسف کے بارے میں، اور ان کو معلوم تھا کہ مکہ والے جو ہیں وہ اس سے بے خبر ہیں، تاریخ سے، عرب کی تاریخ سے بالکل بے خبر ہیں. تو مشرکین مکہ نے آ کے رسول خدا سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ قصہ یوسف کیا ہے، داستان یوسف کیا ہے. یعنی یہ گزشتہ جو خصوصاً یہودی اہل کتاب جو تھے ان کے ہاں حضرت یوسف کی داستان موجود تھی، لیکن اس تفسیر کے ساتھ جو کہ قرآن نے بیان کی اور اس خوبصورتی کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور بلکہ حتیٰ انہوں نے تحریف شدہ توریت میں حضرت یوسف کی طرف غلط باتوں کی نسبت بھی دی ہے جو کہ ایک نبی کی شان کے لائق نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی جس میں تفصیل کے ساتھ نبی کو آگاہ کیا گیا اور جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اس صورت کے بارے میں کچھ بعض روایات ہیں کہ یہ سورہ یوسف جو ہے وہ اپنی خواتین کو یا اپنے بچیوں کو تعلیم نہ دو اور بجائے اس کے سورہ نور کی تعلیم دو. تو اس روایات کے بارے میں علماء جو ہے وہ اور مفسرین کہتے ہیں کہ ان روایات کی سند ضعیف ہے اور ان روایات کو قبول نہیں کیا جا سکتا، چونکہ خود قرآن کریم پورا کا پورا انسان کے لیے جو ہے وہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت سب کے لیے ہدایت کا باعث ہے. اور داستان حضرت یوسف علیہ السلام میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ جو خدا نخواستہ جو ہے وہ ان کے انحراف کا باعث بنے، بلکہ ہدایت ہی ہدایت ہے، بلکہ عبرت موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا اور خدا تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے آنا اور بند دروازوں کا کھل جانا، اور ایک طرف جو ہے وہ زلیخا جو ہے وہ اپنی ہوس کے پیچھے جانا، اور یہ بھی عبرت کا باعث ہے کہ انسان کس طرح سے انسان کو اور پھر بعد میں پشیمان اس کا ہونا. یہ اس کے اندر موجود عبرتیں چاہے مرد ہو یا عورت سب کے لیے اس قصے کے اندر موجود ہیں کہ انسان ہر حال میں چاہے اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو لیکن وہ اس ذات پروردگار کے اوپر جو ہے وہ
تقیہ کرے اور اس ذات کی طرف توجہ رکھے کہ جو اس کو ہر لمحے دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو۔ تو لہٰذا یوسف علیہ السلام کی یہ داستان سب کے لیے باعث عبرت ہے اور انسان کے ایمان کو تازہ کرنے کا باعث ہے۔ تو لہٰذا بیان کیا گیا کہ یہ روایات جو ہے وہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اب ہم اس صورت کو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں پہلے بھی مختلف صورتوں میں تذکرہ ہو چکا کہ حروف مقطعات کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں، اور سب سے اہم یہی ہے کہ یہ حروف عظمت قرآن کی نشانی ہے، اس بات کا مظہر ہے کہ یہ عمیق معانی اور اتنا عالی مفاہیم پر مشتمل یہ آیات جو ہے ان سادہ ترین الفاظ یعنی الف با سے اجزاء سے ترکیب دی گئی ہیں، اور اگر تم بھی سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو تم بھی انہی حروف اور کلمات سے اس جیسی کلام لے ہو، یعنی اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے ایک تعبیر کے مطابق۔ اور اس سے پہلے بھی حروف مقطعات ہم سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ اعراف میں جو وہاں پہ بات ہو چکی کہ یہ عظمت قرآن کو بیان کرتے ہیں، اور زیادہ تر مکی صورتوں میں یہ حروف مقطعات جب ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں زیادہ، اور یعنی خود ایک طرح کے چیلنج کو بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن بھی انہی حروف سے مل کر بنا ہے، اگرچہ اس کا ہدف اور اس کا غرض شاید کچھ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ رموز ہیں خدا اور رسول کے درمیان، اور خاص کوڈ ورڈز ہیں، لیکن اس کے ہدف اور مقصد کیا اور اس کے معنی کیا ہیں اس کی تفصیل کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں یہ کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ عظمت قرآن پر دلالت کرتے ہیں یہ حروف، اور جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ حروف مقطعات موجود ہیں اس کے فوراً بعد عظمت قرآن کی طرف اشارہ موجود ہے، جیسے یہاں پہ بھی ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ واضح کتاب، روشن کتاب کی آیات ہیں، الکتاب المبین، واضح اور روشن کتاب کی آیات ہیں۔ اور تلکا کا جو اشارہ ہے دور کے لیے ہے، اور یہ دور کے لیے اشارہ ہی نہیں، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب، یہ نہیں فرمایا ھذا الکتاب، یہ نہیں، ذالک الکتاب، ذالک دور کے لیے، دور کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت اور اس کی بلندی اور بزرگی کو بیان کرنے کے لیے دور کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی تلک آیات الکتاب، ٹھیک ہے، تو یعنی دور کا اشارہ کر کے اس کی عظمت اور بزرگی کو اور بلندی کو بیان کیا۔ یہ آیات اتنی بلند ہیں، اتنے بلند مرتبہ ہیں، جو کہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اور قرآن کریم پھر اگلی آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے نازل کیا، انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا قرآنا عربیا، عربی قرآن کے طور پر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب اس آیت میں ایک تو یہ بیان فرمایا کہ انا انزلنا، جہاں پہ انا، جیسے انا نحن نزلنا ذکر، ٹھیک ہے، انا انزلنا، یہاں پہ جب انا کے ذریعے سے بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا جب اظہار کرنا چاہتا ہے تو انا کے ذریعے بیان فرماتا ہے، یعنی جیسے ہم بھی معمول کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا، ہم ہیں وہ جنہوں نے یہ کیا، ہم نے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اپنی قدرت نمائی کرنا چاہتا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے اپنی عظمت اور اپنی قدرت کو، تو انا کے ذریعے سے خطاب فرماتا ہے، انا انزلنا، ہم ہیں وہ جنہوں نے، یعنی خدا اپنی عظمت اور بزرگی اور اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے کہ وہ خدا کس قدر عظیم ہے، وہ خدا کس قدر قدرت مند ہے، وہ خدا کس قدر حکمت رکھنے والا ہے کہ جس نے اتنی عظیم کتاب نازل کی ہے جو قرآن عربی ہے، عربی قرآن ہے،
عربی میں نازل کیا اس لیے کہ عربی زبان کے اندر وہ وسعت ہے کہ جو کسی زبان کے اندر نہیں ہے۔ لسان عربی، زبان عربی جو ہے اس کے اندر وہ وسعت اور ان کے کلمات کے اندر ایک ایک کلمے کے اندر جو ہے وہ بحر بے کرام موجود ہوتا ہے۔ ایک ایک کلمہ اتنا اس کے اندر وسعت اور اتنے معنی کے اندر گنجائش موجود ہے کہ اگر ایک ایک کلمے کی اگر تشریح کرنا شروع ہو جائے تو پوری پوری کتابیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کی کتنی تفسیریں لکھی جا چکی، کتنے تشریح لکھی جا چکی، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی گنجائش موجود ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ نئی تفاسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کلمات کے اندر بہت وسعت اور گہرائی موجود ہے۔ تو ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ صاحبان عقل کے لیے ہے، جو سمجھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی قرآن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم میں ایسے مطالب ہیں، اتنی گہرائی موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ صاحبان عقل، صاحبان فکر، صاحبان عقل رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر بہترین جو ہے وہ درس موجود ہے، بہترین پیغام موجود ہے جو اپنے عقل سے کام لیتا ہے۔ پھر یعنی بصیرت کا باعث ہے، جب انسان عقل سے کام لیتا ہے تو اس کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی دانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا اگلی آیت میں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے، نحن نقص علیک، ہم نے آپ پر بہترین قصے بیان کیے ہیں، یا ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصے، بما اوحینا، اس کے لیے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف اس قرآن کی، یعنی اس قرآن کی وحی کر کے آپ پر بہترین قصے ہم بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے، یعنی آپ کو معلوم نہیں تھا، ان قصوں کے بارے میں خبر نہیں رکھتے تھے۔ اب اس آیت میں قرآن نے اس قصے کو، قرآن کے قصوں کو احسن القصص کہا ہے، یعنی بہترین قصے، بہترین قصے شمار کیا ہے۔ آیا فقط یہی قصہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام والا قصہ ہی احسن القصص ہے، یا قرآن کے باقی قصے بھی احسن القصص ہیں؟ یقیناً سب قصے بہترین قصے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ، یہ قصہ جو ایک ساتھ بیان ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، اور انتہائی خوبصورت الفاظ اس کے اندر موجود ہیں، اور انتہائی دلکش انداز سے بیان ہوا ہے، کہ جس کے اندر حکمتیں موجود ہیں، جس کے اندر عبرت موجود ہے، جس کے اندر درس موجود ہے، تو اس کو احسن القصص کہا ہے، کہ انتہائی زیبا بیان ہے، انتہائی اس کے اندر فصاحت و بلاغت موجود ہے، نہایت اعلیٰ اور عمیق مطالب اور معانی موجود ہیں، اور انتہائی شیرین جو ہے وہ زبان موجود ہے۔ اس وجہ سے اس کو احسن القصص، بہترین قصہ کہا گیا ہے، کہ یہ قرآن کریم کا قصہ سب بہترین قصوں میں سے بہترین قصہ ہے۔ یا روایات میں بھی ہے کہ احسن القصص، یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہترین قصہ ہے۔ اور قرآن کریم کو احسن القصص کہا گیا، اگرچہ قرآن کریم میں فقط قصے نہیں ہیں، یہ قرآن کریم حکمت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور اگر قصے بھی بیان ہوئے ہیں تو اس لیے کہ انسان جو ہے وہ ہدایت حاصل کرے، یعنی ہدف ہدایت ہے، ہدف یہ کہ رہنمائی ہے، لیکن انتہائی خوبصورت انداز سے ان مختلف قصوں کو بیان کیا گیا کہ جو انسان کے لیے عبرت کا باعث ہے، کیونکہ انسان طبعاً
جو ہے وہ پسند کرتا ہے قصوں کو. یعنی آپ دیکھیں کہ انسان جس بھی ایج میں ہو، بچہ خصوصاً بچے تو ویسے داستان پسند کرتے ہیں، بچے ہوں بڑے ہوں سب ہر ایج میں جب قصے کی صورت میں بات بیان کی جاتی ہے تو وہ انسان جو ہے وہ اس کی طرف رغبت رکھتا ہے اور اس میں توجہ کرتا ہے. تو اسی وجہ سے قرآن کریم نے گزشتہ لوگوں کے قصوں کو بیان کیا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی بھی رہے اور عبرت کا باعث بنے اور انسان متوجہ ہو جائے کہ گزشتہ لوگوں کے ساتھ کیا گزری اور جنہوں نے جو ایمان لے کے آئے جو ایمان نہیں لے کے آئے ان کے ساتھ کیا ہوا، تاکہ انسان جو ہے وہ متوجہ ہو جائے. اب فرمایا کہ یہ جو ہم نے احسن قصص بیان کیے، بہترین قصے بیان کیے ہیں، اس وحی کے ذریعے سے ہے جو ہم نے وحی آپ کی طرف کی ہے اس قرآن کی. یعنی اگر ہم یہ وحی نہ کرتے تو آپ کو ان قصوں کی، ان واقعات کی خبر نہ تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی رسول خدا نے خود سے نہیں بنا لیا، خود سے نہیں گھڑ لیا. جیسے کہ جو ہے وہ کفار مشرکین جو یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن خود اس نے گھڑ لیا ہے، خود ہی کسے بیان کرتا ہے. نہیں، جب بیان کر دی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی حقانیت کو بیان کر دیا کہ یہ قرآن وحی الہی ہے اور رسول خدا کو خبر نہیں تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں اگر اصل علم غیب، مطلق علم غیب خدا کے پاس ہے، اگر رسول خدا یا ائمہ معصومین کو کسی واقعے یا کسی غیب کی بات کی خبر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کے ذریعے سے ہوتی ہے. یعنی جب اللہ چاہتا ہے ان کو تعلیم دیتا ہے. تو جیسے رسول خدا کے بارے میں یہاں پہ بیان کر دیا کہ آپ کو خبر نہ تھی کہ حضرت یوسف کا قصہ کیا ہے، یعنی اللہ نے ان کو بتا دیا، اللہ نے تعلیم دی. کیونکہ رسول خدا یا ائمہ معصومین علیہ السلام کو تعلیم اللہ نے دی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم یافتہ تھے. رسول خدا نے کسی سے، دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم یافتہ تھے، اللہ نے انہیں تعلیم دی تھی. یعنی علم لدنی جو کہتے ہیں ہم، علم لدنی کا مطلب یہ لدن من حکیم علیم، یعنی یہ علم اللہ کی اس علیم الحکیم کی طرف سے ان کو عنایت شدہ ہے. تو لہٰذا یہ کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یعنی اگر ہم آپ کی طرف وحی نہ کرتے، آپ کو تعلیم نہ دیتے تو آپ کو اس کی خبر نہ تھی، نہیں جانتے تھے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ علم غیب فقط اور فقط خدا کے ہاتھ میں ہے. ہاں، خدا اپنے بندوں، انبیاء، ائمہ معصومین کو جہاں چاہتا ہے اور جس مقدار میں چاہتا ہے ان کو اس سے آشنا کر دیتا ہے اور تعلیم دے دیتا ہے. پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں وارد ہوتی فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، کہ جب یوسف نے اپنے بابا سے کہا، اے میرے بابا، انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکباً، 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی، میں نے دیکھا ہے انہیں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے دیکھے، ایک سورج اور چاند دیکھے، سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی کی آغاز ہوئی، یعنی یہ قرآن کریم کا ایک قصہ بیان کرنے کا طریقہ ہے. اب یہ نہیں کہا کہ پہلے تعارف کریں کہ یوسف کون تھے، یعقوب کون تھے، حضرت یعقوب کس کے بیٹے تھے، کب پیدا ہوئے، پھر یعقوب، یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن اصل مطلب کی طرف آ جاتا ہے. اور قصے کی ابتدا ہو رہی ہے اس سے کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھی اور اس خواب کو بیان کیا اپنے والد سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، اور یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے، یعنی سلسلہ حضرت ابراہیم تک ہے. یعنی حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. تو حضرت اسحاق کی نسل سے جو ہے وہ یہ
جو بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ جو چلتا ہے، حضرت یعقوب اور یوسف، اور پھر اسی طرح سے حضرت یعقوب کے دوسرے بیٹے جو ہیں وہ ان سے آگے سلسلہ چلتا ہے مختلف انبیاء کا. لیکن حضرت اسماعیل کی نسل سے کوئی نبی نہیں یہاں تک کہ رسول خدا آتے ہیں. یعنی رسول خدا تک جو ہے ان کے باوجداد کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اوصیاء تھے لیکن نبی نہیں تھے، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے رسول خدا ہیں. تو یہ جو ہے وہ فلسطین کی وادی حبرون، جسے آج الخلیل بھی کہتے ہیں، وہاں پہ رہتے تھے، وہاں پیدا ہوئے. اور بعد میں جو ہے انہوں نے مصر کی طرف، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے اور یہ سارا واقعہ، تو پھر مصر کی طرف انہوں نے ہجرت کی. تو لہٰذا یہ فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 17 سال کے تھے کہ جب ان کو مصر میں لایا گیا. بعض ملکوں تک 13 سال تھے، بعض 17 سال تھے، مختلف، یعنی کہ ابھی چھوٹے تھے، البتہ بچے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھی، اور پھر آپ کے باپ نے کہا کہ یہ بیٹا یہ کسی سے نہ بیان، یعنی یہ حقیقت میں ایک خواب تھی جس کی تعبیر ہونی تھی، اور بیان کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، کہ آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ کے بھائی بھی آپ کے سامنے جھکیں گے، سجدہ ریز ہوں گے. تو خواب جو ہے وہ آپ دیکھیں، خواب کے حوالے سے قرآن کریم نے بیان کیا، لیکن خواب ہمیشہ سچی نہیں ہوتی، لیکن انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم نے بھی حضرت ابراہیم نے خواب دیکھی کہ میں اپنے بیٹے کے اذبح کا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبح کا، پرورتگار اے بیٹے میں نے خواب دیکھی. یعنی نبی کی خواب گویا ایک وحی کی طرح ہوتی ہے. یعنی جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خواب دیکھی، دو پہلی بار دیکھی، دوسری بار 3 بار دیکھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شاید حکم یہی ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں. تو نبی کی خواب ہمیشہ سچی ہوتی ہے اور گویا کہ وحی کی طرح ہوتی ہے. تو رویا جو رسول خدا کی ایک روایت ہے کہ جو خواب ہے، خواب کی 3 قسمیں ہیں. کبھی اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، کبھی شیطان کی طرف سے غمزدہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ ہماری خوابیں جو انسان عام روٹین میں ہماری جو خوابیں ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، کبھی شیطان کی طرف سے غمزدہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان اپنے ذہن میں زیادہ سوچتا ہے تو وہی خواب کی صورت میں نظر آ جاتی ہے. اکثر ہماری یہی ہوتی ہیں، ہم روٹین میں روزمرہ کام جو کر رہے ہوتے ہیں اور یا سوچ رہے ہوتے ہیں یا سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں، تو وہی ہماری پریشان خوابیں ان کو کہلاتے ہیں. تو وہ خواب میں وہی چیزیں، وہی رات میں بھی خواب میں بھی اسی جگہ پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تیسری قسم زیادہ تر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک جو ہے ممکن ہے خدا کی طرف سے بشارت ہو، کبھی شیطان کی طرف سے انسان کو غمزدہ کرنے کے لیے کی ہوتی ہے، اور کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان زیادہ ذہن میں سوچتا ہے تو وہ خواب کی صورت میں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. فرمایا کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے فرمایا اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، پس وہ تیرے خلاف چال چلیں گے. قید چال چلنے کو کہتے ہیں. فَيَكِيدُ، پس وہ قید کریں گے، یعنی چال چلیں گے، لَكَ تیرے لیے، قیدًا بڑی چال چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک انسان شیطان کا کھلا دشمن ہے. یعنی حضرت یوسف نے جب اپنے باپ کو خواب بتائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام متوجہ ہو گئے کہ حضرت یوسف کو ایک اللہ کی طرف سے ایک مقام ملنے والا ہے، ایک منصب ملنے والا ہے، ایک عہدہ ملنے والا ہے. یہ کوئی خواب عام خواب نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اس چیز کو جانچ گئے، فام فراست رکھتے تھے اس چیز کی. تو لہٰذا متوجہ ہوئے کہ
اگر ان کے بھائیوں کو اس چیز کا پتہ چلا تو وہ ان سے حسد کریں گے، اور شیطان ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان جو ہے وہ حسد ڈال دے اور ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دے۔ چونکہ آپ حضرت یعقوب اس چیز کو مد نظر پہلے بھی ان کے رویوں سے دیکھ چکے تھے اس چیز کو، کہ مختلف بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، 11 بیٹے، اور حضرت یوسف 12ویں تھے۔ تو یہ جو وہ ان کے درمیان آپس میں جھگڑے، لڑائیاں، یہ چیزیں، چونکہ ان کی مائیں مختلف تھیں، اور پھر اس طرح سے تو یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ اگر حضرت یوسف نے ان کو کی خواب سنائی تو ان کی حسد کریں گے اور ممکن ہے کہ ان کو نقصان پہنچے۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں، ٹھیک ہے، چال چلیں، اور چونکہ شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان اس حربے سے استفادہ کرے اور حسد کی آگ بھڑکا دے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ اسی حسد کی بنیاد پر تیرے لیے کوئی ایسا کام کرے کہ جو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو۔ یعنی ایک طرح سے آپ کو احتیاط کرنے کا حکم دیا کہ آپ احتیاط کریں۔ بہرحال جیسے کہ آپ نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کی فلم میں بھی اور روایت میں بھی کہ کسی طرح سے ان کو بہرحال خبر ہو گئی، ان کے بھائیوں کو، کسی والدہ نے سن لیا تھا، ان کی کسی ماں نے سن لیا تھا، یا اس طرح سے کہ انہوں نے آگاہی دے دی، اور اس طرح سے خبر بہرحال ان کو ہو گئی، تو ان کو پتہ چل گیا، اور پھر انہوں نے حضرت یوسف کے خلاف چال چلنا شروع کر دی۔ حضرت یوسف نے تو نہیں بیان کیا، لیکن بالآخر ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کو خبر ہوگی کس طرح سے حضرت یوسف نے خواب دیکھی ہے، اور خواب کی تعبیر بھی اس طرح سے ہے کہ ان کو بڑا منصب اور عہدہ ملنے والا ہے۔ تو اب وہ جو کہ پہلی حضرت یوسف سے رسول حضرت ابراہیم کی خاص الفت بھی تھی، ایک خاص محبت بھی تھی، شاید اسی مقام اور منصب کی بنیاد پہ جو اللہ کی طرف سے انہیں ملنا تھا، تو خاص محبت اور انس رکھتے تھے، تو اس وجہ سے وہ پہلے بھی تھوڑا حسد کرتے تھے کہ یہ کیوں اتنا ان کو اہمیت دیتے ہیں، اور جیسے کہ بعد کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے چال چلی۔ فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، عدو مبین، یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے نا دشمن ڈھکا چھپا ہوتا ہے، نہیں، شیطان عدو مبین ہے، واضح دشمن ہے، یعنی اس نے اعلان، یعنی اعلان کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ دشمنی کروں گا، جو کرنا ہے کر لو میرے ساتھ۔ لیکن تعجب یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، یعنی وہ دشمن کہ جس نے اعلان کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ دشمنی کروں گا، اور جس حد تک ہو سکا دشمنی کروں گا، اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور انسان پھر اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ یہی تعجب ہے کہ انسان اس سے کئی بار ڈسا جاتا ہے اس دشمن سے جو کہ اس کا کھلا دشمن ہے، اس کو پھر فریب دے دیتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے اس کو چکر میں پھنسا لیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یعنی حضرت یوسف کو وہی اس خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں حضرت یعقوب، اور اسی طرح سے آپ کا رب آپ کو برگزیدہ کرے گا، آپ کو انتخاب کرے گا، آپ کو چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ، اور آپ کو تعلیم دے گا، من تاویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر بتانے کی، تعویل الاحادیث یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر تم پر تمہاری نعمت کو تمام کرے گا، اپنی نعمت کو تم پر تمام کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب پر، یعنی آپ کو بھی نبوت کا درجہ دے گا، اور اس کے بعد آل یعقوب میں سے اور لوگوں کو بھی، کما اتم علی ابویک، جس طرح سے اس نے اپنی نعمت کو تمام کیا آپ کے آبا و اجداد من قبل، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر جس طرح سے اس نے اپنی نعمت کو تمام کیا تھا، اسی طرح سے آپ پر بھی اپنی نعمت کو تمام کرے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا پروردگار جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو حضرت یعقوب نے خواب کی تعبیر کو تفصیل سے بیان کیا، پہلے تو متوجہ کیا فوراً کہ یہ بات آپ چھپا کے رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں، اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بھی
تفصیل سے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت عطا فرمانا ہے، ایک بلند مقام عطا فرمانا ہے، اور آپ کو انتخاب کر لیا ہے ایک منصب نبوت کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عنایت کرے گا۔ اچھا، اب تعویل الاحادیث، بعض نے کہا خوابوں کی تعبیر، لیکن اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ فہمی عطا فرمائے گا، یعنی ہر معاملے کو آپ انجام سمجھیں کہ ایک آپ کے اندر ایک ایسی استعداد، ایسی قوت رکھے گا کہ احادیث سے، حدیث یعنی کلام سے لیا جائے، یعنی تعویل الاحادیث یعنی کلام کی جڑ تک جانا، یعنی کلام کی فہم حاصل کرنا، یعنی اس طرح سے کہ اس کی تعبیر، اسی وجہ سے تعویل الحدیث تعبیر خواب بھی بیان معنی لیا گیا ہے، لیکن یہ بھی لیا جا سکتا ہے ہر معاملہ کی جڑ تک جانا، ہر معاملے کے بارے میں خوب سوجھ بوجھ حاصل کرنا، کہ آپ کو اتنا اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کرے گا کہ آپ معاملے کی جڑ تک پہنچیں گے۔ اس طرح سے آپ جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر بھی لیا جا سکتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بھی کرتے تھے اور معاملے کی تہ تک بھی پہنچ سکتے تھے، اتنی بصیرت عطا کی تھی حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے، تو جس کی بنیاد پہ انہوں نے مصر میں حکومت حاصل کی۔ تو یہ بھی بیان فرمایا، اور فرمایا کہ تم پر اللہ اپنی نعمت کو تمام کرے گا، جس طرح کہ آپ کے آبا، یعنی کہ آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر اپنی نعمت تمام کی، اور وہ نعمت نبوت اور ولایت تھی، جس طرح یعنی آپ پر بھی اور آپ کی اور آل یعقوب پر بھی، یعنی حضرت یوسف کے بعد جو باقی انبیاء گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، کے بعد میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہو گیا، کہ یعنی یہ بیان کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نسل میں جو نبوت عطا کرنی ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے بعد یعقوب پر حضرت اسحاق اور یعقوب، اور پھر آپ کو نبوت عنایت ہونی ہے، اور پھر آپ کے بعد بھی ہماری نسل سے جو ہے وہ نبوت حاصل ہونی ہے مختلف لوگوں کو۔ لیکن فرمایا کہ نہ ربک علیم حکیم، تیرا پروردگار علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہی بہتر جانتا ہے، علم رکھتا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ خواب کی تعبیر بیان کر دی، لیکن فرمایا کہ تیرا پروردگار سے زیادہ علم رکھتا ہے اور وہی حکمت رکھتا ہے۔ اور یہ تواضع ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کہ باوجود اس کے کہ خواب کی تعبیر بھی بیان کر دیا، لیکن یہ بھی بیان کر دیا کہ خدا بہتر جانتا ہے، وہ زیادہ علم رکھتا ہے اور وہ حکمت رکھتا ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ بتحقیق یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سائلین کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برادران یوسف اور قصہ یوسف کے بارے میں رسول سے سوال کیا گیا، یعنی مورد سوال واقع ہوئے تھے، اور اس لیے فرمایا کہ سائلین کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ نشانیاں ہیں کس چیز پر؟ نشانیاں اس بات پر کہ یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور رسول خدا نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، اور یہ رسول خدا کی نبوت کے اوپر بھی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، اللہ کے علم کی، اللہ کی حاکمیت کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، کہ خدا تعالیٰ کس طریقے سے ایک کمسن بچے کو جو اس کو کنویں میں پھینک دیا گیا، اس کو اٹھاتا ہے، کنویں سے نکالتا ہے، اور اس کو مصر کی حکومت جو ہے وہ میں بہترین مقام عطا فرما دیتا ہے، کہ جو اس زمانے میں سب سے بڑی حکومت تھی، کیونکہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی، ایک بہت بڑی شہنشاہی تھی، کہ وہاں پہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی نشانیاں ہیں، کہ خدا تعالیٰ کس طرح سے تدبیر فرماتا ہے۔ اللہ کی تدبیر کے اوپر ایمان لانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر ہم اللہ کی تدبیر پر ایمان لائیں، کبھی بھی ہم
اپنی تدبیر اور اپنی عقل کے اوپر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر ایمان لیں، اس پر توکل کریں۔ توکل کا مطلب یہی ہے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش اپنی لیے کوشش کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرے کہ وہ خدا تعالیٰ جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کہ آپ جیسے بیان کیا آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں انسان کے لیے کس قدر عبرت اور کس قدر درس ہے کہ اگر آپ کو زمانہ گرانا چاہے، جتنا مرضی گرانا چاہے، تو آپ کو کنویں میں بھی گرا دے، تاریک کنویں میں گرا دے کہ جہاں بظاہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے، ایسا کنواں جو دور افتادہ ہے اس کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں ہے، خشک کنویں میں کون جائے گا، اور راستے سے بھی ہٹ کے ہے بالکل، کہ جہاں پہ بالکل آپ کے لیے کوئی نکلنے کے چانس بھی نہیں ہے، لیکن جب خدا چاہے تو اس کنویں سے تمہیں نکال کر مصر کی سلطنت اور مصر کی بادشاہت تک لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن دنیا مل کے بھی تمہیں گرانا چاہے، لیکن اگر خدا چاہے تو تمہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے اوپر ایمان ہونا چاہیے انسان کو، کہ اگر بظاہر آپ کے پاس، آپ کے سامنے سارے راستے بند ہو گئے ہوں، کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے اوپر اتنا توکل ہونا چاہیے کہ اگر خدا چاہے تو ان بند راستوں کو بھی کھول سکتا ہے، ان بند راستوں کو کھول سکتا ہے اور ہمارے لیے راستے ہموار کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور اللہ کی توکل اور اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت اور حکمت اور اللہ کی تدبیر کے لیے کے بارے میں بہترین نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں حضرت یوسف کے قصے میں۔ پھر آگے فرمایا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ جب یوسف کے بھائیوں نے کہا، اذ قالوا لیوسف واخوہ، انہوں نے کہا یوسف واخوہ، انہوں نے یہ کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی، حضرت یوسف اور اس کا بھائی احب الینا، ہم سے بڑھ کر محبوب ہیں ہمارے بابا کو، ہمارے بابا کے نزدیک جو ہے وہ بابا کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، وہ ہم سے بڑھ کر محبوب ہیں، حالانکہ ہم جو ہے وہ عصبۃ، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، انا ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ تو کھلی غلطی پر ہے، صریح غلطی پر ہے۔ تو یہاں بیان کرنا مقصود ہے کہ یہیں حضرت یوسف کے بھائی جو ہیں وہ ابتدا سے ہی ان کے دلوں میں تھوڑا حسد موجود ہے حضرت یوسف اور ان کے بھائی کے بارے میں۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائی یعنی بنیامین جو ایک ہی والدہ سے ہیں، ایک ہی ماں سے ہیں، اور باقی جو بھائی ہیں وہ مختلف دیگر ماؤں سے ہیں۔ تو حضرت یوسف کی جو والدہ تھی بنیامین، وہ بنیامین اور یوسف کی والدہ جو تھی راحیل وفات پا چکی تھیں، کیونکہ حضرت بنیامین جب پیدا ہوئے تو وفات پا گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ چونکہ چھوٹے رہ گئے تھے یہ، تو اس وجہ سے ان کی بچوں کی طرف ان پر زیادہ توجہ تھی حضرت یعقوب کے، یوسف اور ان کے بھائی کو، کہ تاکہ یہ بچے ہیں چھوٹے ہیں، ان باقیوں کی مائیں موجود تھیں، ان کی ماں نہیں تھی، اس وجہ سے بھی ان کی طرف زیادہ توجہ تھی۔ تو وہ چیز، یہ لاڈ پیار شاید باعث بنا کہ وہ، حالانکہ وہ بڑے ہو چکے تھے، کہ اور شیطان نے خیر ان کے دلوں میں حسد ڈال دیا تھا، اور پھر یہ بعد میں خواب کا واقعہ بھی پیش آ گیا اور ان کے کانوں میں بات پہنچ گئی، تو یہ مزید حسد کی آگ میں بھڑکانے کا باعث بنا۔ تو اب اسی جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں حسد موجود ہے، اور اس قرآن کی اس تعبیر نے بیان کیا کہ یوسف کے جو بھائی تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے وہ ہمارے بابا کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے، درحالی کہ ہم عصبہ ہیں، ہم ایک قوی جماعت ہیں۔ اب اس دور میں، اس زمانے میں ظاہری بات ہے ایک مضبوط بدن، یعنی ہم مضبوط لوگ ہیں، اور ہم یعنی تمام گھر کے کام، بھیڑ بکریاں چرانا، دیگر جتنے امور ہیں وہ ہم انجام دیتے ہیں۔ نحن عصبۃ، عصبت ایک مضبوط
مضبوط جماعت کے معنی میں ہے، یعنی طاقتور بھی ہیں بدن کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، اور ہم مضبوط ہیں، اور سارا کاموں کا در بدر ہمارے اوپر ہے، یعنی گویا کہ 11 ملک کا نظام ہم چلا رہے ہیں، لیکن باپ جو ہے وہ ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے باپ یہ سری غلطی پہ ہیں، انہوں نے غلطی کی، تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے اندر وہ حسد موجود تھا، اور حسد جو ہے وہ باعث بنتا ہے ظلم کا، اور اس لیے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان سے محبت کرنا یوسف اور ان کے بھائی سے ایک خاص علت تھی بچے ہونے کی وجہ سے، اور پھر حضرت یوسف میں وہ نشانیاں انہوں نے پہلے سے ہی دیکھی ہوئی تھی کہ نبوت کی نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں، اس وجہ سے بھی خاص محبت کا اظہار تھا۔ لیکن یہ کہ عام روٹین میں بچوں کے درمیان جو ہے وہ عدالت کی رعایت کرنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کے دلوں میں حسد ڈالے، کہ اخلاقی نقطہ یہاں سے نکلتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں میں حسد ڈال دے۔ اور آگے یہ ارشاد فرمایا کہ ان یوسف کے بھائیوں نے اب آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کی، اور میٹنگ کی کیا کہا، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، تو انہوں نے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ قتل کر دو یوسف کو، یا اس کو پھینک دو زمین میں، ایک سرزمین میں اس کو پھینک دو، تاکہ کیا ہو، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی۔ وجہ ابیکم یعنی توجہ، چہرہ، وجہ ابیکم تمہارے باپ کا چہرہ، یعنی تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالی ہو جائے، یعنی تمہارے لیے مخصوص ہو جائے۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد نیک لوگ بن جانا۔ اب یہ جو ہے وہ ایک میٹنگ آپس میں بیٹھتے ہیں، طے کرتے ہیں، اور دو تجویزیں سامنے آتی ہیں، طرح طرح کی باتیں آپس میں ہوتے ہیں، آخر میں کوئی کہتے ہیں قتل کر دیے جائے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں قتل نہیں کرتے بلکہ دوسری جگہ پھینک دیتے ہیں اس کو، تو تاکہ وہاں سے واپس نہ آ سکیں۔ تو بہرحال یہ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو یوسف جو درمیان سے ہٹ جائیں گے، یہ یوسف باعث بن رہا ہے کہ باپ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے، اس کی طرف زیادہ، لہذا ان کو درمیان سے جب ہم ہٹا دیں گے تو پھر باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، وہ ہمیں اہمیت دیں گے، اور پھر اپنے اس بات کو بھی وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور جیسا کرنا ہمارا گناہ کا باعث بنے گا، لیکن اپنی طرف سے اپنے ضمیر کو اطمینان دے رہے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے کے بعد کیا کریں گے، توبہ کر لیں گے اور پھر ہم نیک صالح بن جائیں گے۔ اب یہ وہی شیطان کا دھوکہ ہے کہ جو انسان کو دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کربلا کے واقعے میں بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، عمر سعد بھی یہی بات کر رہا ہے، عمر سعد کہہ رہے کہ اس کو پتہ ہے کہ حضرت مولا حسین کے مقابلے میں آنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور مولا حسین کو اگر میں نے شہید کر دیا تو میں کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کہہ رہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ اس دھوکہ ہے کہ جس میں انسان کو شیطان اس جال میں پھنساتا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یوسف کو ہٹا دیتے راستے سے، اور بعد میں کیا کریں گے، ہم توبہ کر لیں گے۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، حالانکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ توبہ ایسے نہیں ہے، یعنی کہ ایک تو یہ کہ انسان جانتے بوجھتے اگر گناہ کرے اور اس طرح سے گناہ کرے کہ جس کا جبران ممکن نہیں ہے، یعنی ایک ایسے ذات، ایسی شخصیت کو قتل جو ہے اور کرنا کہ جو کہ ایک عظیم شخصیت ہے، ٹھیک ہے، چاہے حضرت یوسف ان کی نظر میں عظیم نہ بھی ہوں، بالآخر قتل ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں اب جان بوجھ کے انجام دے اور پھر پہلے سے یہ ارادہ ہو کہ ہم جو ہے وہ کر لیں گے اور بعد میں توبہ کر لیں گے، تو یقیناً ایک ایسا عمل ہے کہ جو قابل بخشش نہیں ہے، یہ حقیقت میں نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ اور
جو ہے وہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ شیطانی وسوسہ اور شیطانی دھوکہ تھا جس دھوکے میں اور مکر اور فریب میں وہ آ گئے، اور اس طرح سے انہوں نے حضرت یوسف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ 2 تجاویز اپنے سامنے رکھیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک نے کہا، ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا، ایک کہنے والے نے یہ کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، وَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور اسے ڈال دو گہرے کنویں میں، فی غیابت الجب، جب یعنی کنویں کو کہتے ہیں، غیابت گہرے کنویں میں، گہرائی میں، کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ، تاکہ اسے اٹھا لے لیں گے بعض سیارہ یعنی قافلہ، بعض قافلے والے اس کو نکال لیں گے، لے جائیں گے، ان کنتم فاعلین، اگر ایسے ہی کرنے والے یعنی یوسف کو جدائی کرنا چاہتے ہو تو اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دو۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک بھائی جو کہ نسبتاً دوسروں سے نرم دل تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ تجویز دی اور کہ ایسا نہ کرو، یوسف کو قتل۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اب انہوں نے سازش تیار کر لی ہے اور اب یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو وہ ایک بھائی نے یہ کہا کہ ایسا نہ کرو، اگر تم یہی کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ ان کو گہرے کنویں میں ڈال دو، تاکہ جو ہے وہ وہاں سے کوئی قافلہ گزرے تو قافلہ جو ہے وہ ان کو نکال لے گا، قافلے والے، اور پھر جو ہے وہ تمہارے لیے بھی مشکل حل ہو جائے گی، اور وہ بھی جو ہے وہ ان کو بھی قتل ہونے سے وہ بچ جائیں گے۔ اس طرح سے اگر تم ایسا کرنے ان کو تو فائل، اگر تم ایسا کرنے ہی والے ہو تو پھر قطعی فیصلہ کر ہی چکے ہو تو پھر یہ کام کر لو، کم از کم یہ ہے کہ قتل نہ کرو، یعنی ان کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ پھر جو ہے وہ قرآن کریم اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ پھر انہوں نے اس پر کام کیا اور ہیلا سوچا، تدبیر سوچی کہ یوسف کو کیسے لے کے جائیں، کہ جب وہ مال مویشی اور بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے بیابان میں جاتے تھے تو یوسف کو اپنے ساتھ کیسے لے کے جائیں کھیل کود کے بہانے سے، اور پھر جا کے ان کو جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیں۔ تو بہرحال یہاں تک کافی ہے۔ ایک عبرتیں جو ہے وہ اس قصے میں جگہ جگہ پہ موجود ہیں کہ انسان کو شیطان کس طرح سے ورگلاتا ہے اور کس طرح سے گمراہ کرتا ہے، کس طریقے سے انسان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جال میں پھنساتا ہے۔ اب یہ برادران یوسف نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس جال میں پھنسا دیا، شیطانی منصوبے میں، اس شیطانی منصوبے میں شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اس کی فریب میں آ گئے، اور شیطان نے ان کو ورگلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یوسف کو قتل کر دو، بعد میں توبہ کر لینا۔ لیکن حقیقت میں یہ ایسی وادی میں قدم رکھ رہے تھے کہ جس سے واپسی مشکل ہے، کہ خدا نخواستہ یوسف کو یہ قتل کر دیتے تو پھر تو ممکن ہی نہیں تھا اب ان کے لیے کوئی ندامت ہو۔ لیکن بہرحال یہاں پہ انہوں نے قتل نہیں کیا، اور ایک ان کے بھائی نے مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور ان کو گہرے کنویں میں ڈال دو، تاکہ تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے اور یوسف بھی راستے سے پھنسے۔ تو یہی کافی ہے، جو وقت میں گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ یوسف کا نام دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی اور 111 آیات ہیں۔ معمولاً مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ چھوٹی ہیں، آیات کی تعداد کم ہے، لیکن سورہ یوسف نسبتاً دوسری صورتوں سے بڑی صورت ہے۔ اور سورہ یوسف کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت میں مکمل طور پر ایک تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور ایک مکمل داستان کی صورت میں، حالانکہ دیگر انبیاء مثلا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یا دیگر انبیاء
حضرت نوح، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ایک ساتھ ایک تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف صورتوں میں الگ الگ جو ہے وہ حصوں میں بیان ہوا ہے، ان کی زندگی کے مختلف پہلو مختلف انداز میں مختلف جگہوں پہ بیان ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ یہ پوری تفصیل کے